بسا اوقات ہم جب جاتے ہیں نا دم درود کروانے کے لیے تو کچھ لوگ شوشے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں جی دم درود تو ناجائز و حرام ہے، احادیث میں ہے۔ میں نے کہا بیٹے آپ نے حدیثیں سمجھی نہیں ہے، جس دن آپ حدیث سمجھ جائیں گے نا تو آپ اتنی زیادہ لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے حدیث سمجھی نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے کون سا دم درود منع ہے اور کون سا جائز ہے، یہ اگر بتائے گا تو صرف سنی بتائے گا، یہ دوسرے بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے، چونکہ اس نے سمجھا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے اتاری صاحب وہ کیسے؟ توجہ کیجئے، اگر دم درود کرنا یہ منع ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر کبھی بھی دم نہ کرتے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات، جب آپ کہیں تھکے ہوئے ہوتے اور آپ گھر آتے تو اب حضرت اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا کرتے تھے اے عائشہ میرے اوپر یہ صورتیں پڑھ کے پھونک مار دو۔ پتہ چلا عورت بھی دم کر سکتی ہے قرآن پڑھ کے، لیکن عورت کو پیر بننے کی اجازت نہیں۔ آج کل کئی بیبیاں ہوندیاں نے ساڈے وچ بابے آوندے نے، میں کہا تیرا بندہ تے سر نہ لاوندا نہیں تے بابے کتھوں آ جاندے نے، سانوں تے نہیں سمجھ پئی لگدی۔ یہ ڈرامے بازیاں بند کرو، کسی عورت میں کوئی بابا نہیں آ سکتا، اس کو علماء کی زبان میں حلول کہتے ہیں، اور یہ ناجائز ہے عقیدہ رکھنا، بالکل کوئی بابا نہیں آتا۔ اور ہمارے بابے الحمدللہ بڑے کامل ہیں، وہ اتنے بےہودہ نہیں ہیں کہ بیبیوں کے پاس جائیں۔ جب ہمارے نبی عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے، صحابی نہیں جاتے تھے، اہل بیت کے احباب نہیں جاتے تھے، الا یہ کہ جہاں جہاں اجازت اور جتنی جتنی اجازت ہوتی وہاں، تو پھر عام پیروں کو عورتوں کے پاس جانے کی، اور یہ جو بابے ہیں ان کو عورتوں کے پاس آنے کی کہاں سے اجازت مل گئی؟ بالکل یہ بات غلط ہے۔ ہمارے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں میرے ایک دوست ہیں، بہت پیارے عالم دین ہے، علامہ پیر محمد شمس الزمان قادری صاحب۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرے اندر بابا ہوندا ہے، بڑی عورتوں کا رش لگ گیا۔ تو مولانا صاحب نے پوچھا کیا ہوا ان کے گھر میں اتنا رش رہتا ہے؟ انہیں آخیا بابا ہوندا ہے۔ انہیں کہا کیڑا؟ انہیں آخیا بابا باہو، سلطان باہو۔ انہوں نے کہا میں نہیں ماندا۔ کیوں؟ کہندا میں سلطان باہو دا مرید ہاں، اور میرا اے مسجد ایتھے میں امام ہاں، او بابا باہو میری مسجد نہیں آوندا تے میریاں دو گلیاں ٹپ کے انہاں دے گھر وڑ جاندا ہے، میں نہیں ماندا۔ یا تو بابا کم از کم میرے کو لاوے نا، بابے باہو دے عرس میں کراں، ہیں مزار تے حاضریاں میں دیواں، مرید میں ہاں، تے بابے ہوری انہاں دے گھر رہندے پے نے۔ انہیں کہا نہیں او عالم دین ہے، بہت اچھے ہیں، سٹینڈ لے گئے۔ انہوں نے جب سٹینڈ لیا اس کے گھر گئے تو سامنے سے ایک عورت ملی، کہہ دی مولوی صاحب اینو کچھ نہ کہیں، ہاں اے تیرا نقصان ہو جانا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی چند دن پہلے ایک عورت نے اس کی مخالفت کی ہے تو اس کا ایک کٹا سمجھتے ہیں نا، بینسا ہے، کٹا مر گیا ہے۔ مولانا صاحب کہنے لگے میریاں ساریاں مجھاں بھی مر جاننا کہ میں قرآن کا حق والا دامن نہیں چھوڑ سکتا، یہی میرے حسین کی سنت ہے۔ وہ گھر گئے، ان کو مسئلہ سمجھایا، آخر کار اس ہمارے بھائی مولانا صاحب نے توبہ کروائی، اور توبہ کروانے کے بعد یہ سارا ڈرامہ بند کیا۔ او بھائی عورت دم کر سکتی ہے اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو، بس محرم کو قرآن پڑھ کے پھونک مار سکتی ہے، لیکن پیر بڑھ کے گدی نشین بن کے بیٹھ جانا اور ان کے پاس بابوں کا آنا، یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارا کوئی بابا ایسا نہیں ہے، ہمارے سارے بابے یا بابے باہو جیسے ہیں، یا داتا صاحب جیسے ہیں، بابا فرید جیسے ہیں، یا معین پاک جیسے ہیں۔ تو یہ صورتحال غلط ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام آپ خود دم کیا کرتے تھے، حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سے کروایا کرتے تھے۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں بھائی، توجہ ہے جی آپ حضرات کی؟ کون سا دم منع یہ بھی سن لیجئے، ہر وہ دم جس میں کفریہ کلمات ہوں، شرکیہ کلمات ہوں، منتر گلنتر ہو، وہ ناجائز و حرام ہے۔ اور ہر وہ دم درود جس میں قرآن پڑھا جائے یا مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھی جائیں، یا وہ جملے جو صحابہ کرام اور اہل بیت اور بزرگان دین سے منسوب ہیں، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، اگر وہ پڑھ کے دم کیا جائے تو جائز ہے، اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتا۔ ایسے ہی کہنا دم درود ناجائز ہے، یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو کل تک دم درود کو ناجائز کہتے تھے، آج وہ مسجدوں میں بیٹھ کر تعویذات دے رہے ہیں۔
حالانکہ ان کا تعلق مسلک اہل سنت سے نہیں ہے. آپ کے تاندلیاں والا میں کئی آپ کو مل جائیں گے, وہ بیٹھ کے تعویذات دے رہے ہیں. میں کہا کل تک تویت حرام سنتے, مہینے ڈیڑھ پہلے جائز کی میں ہو گئے نے. ایسے یار خدا کا خوف کرو, اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو تم لوگ. اب بات سمجھ آئیے حضرات آپ کو؟ تو آپ قرآن مجید پڑھا کریں, قرآن مجید پڑھ کر آپ دم کیا کریں. یہ جو الحمد شریف ہے ام الشفا, سورۃ الشفا, اس کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیں, اپنے بچوں پر پھونک مار دیں, انشاءاللہ خیر ہی خیر ہو جائے گا. جیسا کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, اس کو پڑھ کر جب دم کریں گے تو اللہ تعالیٰ نظر بد والے کو شفا عطا فرما دے گا. تو یہ دم جائز ہے, جو ناجائز ہے میں وہ بتا چکا. ویسے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا, مسئلہ وہی ہے جو اہل سنت کا ہے.